बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को लेकर दुनिया के 10 बड़े अखबारात क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। आया ये ऊँट किस करवट बैठेगा, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या फिर नहीं होंगे, सीज़ फायर की जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड होगी, उसमें तोसी होगी या फिर मुकम्मल जंग बंदी होगी, या फिर जंग दोबारा छेड़ने का कोई इम्कान है या फिर नहीं है। दुनिया इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि आया ये क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों से कि मुज़ाकरात और धमकी अमेज़ बयानात भी साथ साथ चल रहे हैं। आपके इल्म में है कि कल जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की कि मेरी टीम सोमवार के रोज़ इस्लामाबाद में मौजूद होगी मुज़ाकरात के लिए, और उसके साथ उन्होंने एक धमकी भी दी कि अगर ईरान जो है वो उसके साथ हमारी डील नहीं होती और ईरान हमारी डील पर नहीं आता जो हम उसको डील ऑफ़र कर चुके हैं, तो ईरान के साथ वो कुछ होगा जो ईरान आज से 47 साल पहले जिसकी तवक्को भी नहीं कर रहा था, जिसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था, और ईरान के साथ वो कुछ होगा जो आज से पहले 47 साल पहले अमेरिका के जो साबिक सदूर हैं उनको कर लेना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो इस किस्म के धमकी अमेज़ बयानात भी आ रहे हैं। तो इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे कि आया अगले 24 घंटे जो हैं वो इस दुनिया का मंजरनामा क्या तब्दील कर सकते हैं या फिर क्या सूरत हाल होगी। तो अगर हम देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद में जो इस्लामाबाद टॉक्स का जो दूसरा राउंड है उसके हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि कल मंगल जो है उसमें मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन उसमें जो एक जो बड़ी रुकावट ये सामने आई है कि आज हमने देखा कि अमेरिका ने हुर्मज़ में वहाँ पे ईरान का एक जहाज़ जो है वो अपने कब्ज़े में लिया है, जिसके बाद एक तलखी दोबारा शुरू हो गई है, और ईरान ने भी पाकिस्तान आने से बाज़ाब्ता तौर पर ताहाल जो अभी की जो सूरत हाल है उसमें तो इनकार कर दिया है। लेकिन उसके बाद अभी देखते हैं कि सूरत हाल क्या डेवलप होती है, क्या ईरान जो है वो पाकिस्तान आने से मुकम्मल तौर पर इनकारी हो जाता है या फिर वो पाकिस्तान आने पर जो है वो रज़ामंद हो जाता है। ईरान ने एक शर्त भी रखी है, उसने कहा है कि जब तक नाकाबंदी रहेगी हम इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अमेरिका को पहले नाकाबंदी जो है ये ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये कुछ सूरत हाल है। बहरहाल इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल हैं, और इस्लामाबाद कल जो है मंगल के रोज़ उसमें इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से मेज़बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मैं आपके सामने कुछ रख देता हूँ कि आलमी मीडिया जो है, हम पाकिस्तान की मीडिया की बात नहीं करते, आलमी मीडिया क्या कुछ रिपोर्ट कर रहा है। बड़े हौलनाक किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, बड़ी परेशान कुन चीज़ें सामने आ रही हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक जो आज तज़किया दिया है वो कहते हैं कि ईरान के साथ जंग को एक गैर मुतवक्के अंदाज में प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो चला रहे हैं, जहां कभी वो सख्त बयानात देते हैं, धमकियां देते हैं, और कभी मुज़ाकरात की तरफ वो चले जाते हैं। और वो कहते हैं कि जबकि अंदरूनी तौर पर वो इस बात से खौफज़दा हैं कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इस बात से अंदरूनी तौर पर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं कि ये जो हालात हैं ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं, किस कदर खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। इससे वो खौफज़दा ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप देखें तो वो अपने हो सकता है वोटर्स को मुतमिन करने के लिए, अपने लोगों को मुतमिन करने के लिए जो धमकी अमेज़ बयान दे रहे हैं। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल मज़ीद आगे लिखता है कि जब ईरान में एक अमरीकी त्यारा मार गिराया गया और 2 एहलकार लापता हुए तो ट्रंप शदीद गुस्से में आ गए, और उस वक्त जिमी कार्टर के दौर के 1979 के यरगमाली बहरान को याद करते हुए फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। हालांकि ज़मीनी मुश्किलात मौजूद थी, दोनों एहलकारों की बाजियाबी के बावजूद ट्रंप ने ख़तरनाक बयान जारी रखे, जबकि हुर्मज़ और ईरानी तहज़ीब को तबाह करने की धमकियाँ अक्सर अपनी टीम से मशवरा किए बगैर वो जानबूझकर गैर मुस्तहकम और सख्त ज़बान इस्तेमाल करते रहे ताकि ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर किया जा सके। जबकि उन्हें अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतों, तेल की कीमतों और सियासी असरात की भी फ़िक्र थी। उन्होंने खारिक जजीरे पर हमला उस खौफ से रोका कि ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है, हालांकि वो कामयाबी को तबाहशुदा अहदाफ की तादाद से नाप रहे थे। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है इस हवाले से ये रिपोर्ट कर रहा है। वो मज़ीद लिखते हैं कि वो मज़ीद कहते हैं कि जब जंग में आयतुल्लाह खमनाई समेत ईरानी क़यादत के ख़ात्मे के बाद जो जंग शुरू हुई उनके बताए गए 6 हफ्तों से ज़्यादा लंबी हो गई। यानी कि ट्रंप ये तो नहीं कर रहे थे कि ये जंग जो है इतनी लंबी हो सकती है, इतनी ये तवालत पकड़ सकती है जंग जो है। उसके बाद वो कहते हैं कि यूरोपीय इत्तेहादियों
اور نیٹو سے ناراضگی کے بعد پاکستان کے ذریعے مذاکرات کی کوششیں ہوئیں، جبکہ ٹرمپ بیک وقت اندرونی سیاست اور دیگر معاملات میں بھی مصروف رہے۔ ان کا غیر متوازن انداز، متضاد بیانات ان کے مشیروں کے لیے تشویش کا باعث ہے، اگرچہ کچھ کے مطابق یہ حکمت عملی ایران کو مذاکرات پر مجبور کر سکتی ہے۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل جو ہے یہ لکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے بی بی سی نے بھی ایک آج اپنی ایک آرٹیکل لکھا ہے بی بی سی میں، اس میں کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دوسری صدارت کے دوران بار پر ایسا دیکھا گیا کہ بڑے سرکاری اعلانات سے چند منٹ یا گھنٹے پہلے ہی مارکیٹ میں غیر معمولی خرید و فروخت شروع ہو جاتی تھی، جس سے اندرونی معاملات کے استعمال کا شعبہ بڑھ گیا۔ یعنی کہ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس سے جو عالمی مارکیٹ ہے اس میں اتار چڑھاؤ جو ہے یہ دیکھنے میں ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں 9 مارچ 2026 کو شام 6:29 پر تیل کی قیمتیں اوپر گئیں اور 7:16 پر ٹرمپ نے کہا کہ جنگ تقریباً ختم ہے، اور 7:17 پر قیمتیں 25% گر گئی۔ یعنی کہ دنیا دیکھیں کتنی زیادہ کنسرن ہے کہ ان جنگی حالات میں کہ جتنی زیادہ جنگ یہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے، دنیا کے لیے ایک معاشی تباہی جو ہے ایک نئی جنگ کے شکل میں کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس حوالے سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ جنگ اگر ختم ہو بھی جاتی ہے تو جنگ کے بعد کا جو منظرنامہ ہے وہ انتہائی خوفناک قسم کا منظرنامہ ہے، جو ایک معاشی تباہی ہے وہ پوری دنیا میں آئے گی، اس سے بے روزگاری بڑھے گی، اس سے جو اپنا افراط زر کے ساتھ ساتھ جو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا، اور جتنی کچھ بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ ہل کر رہ گئی ہیں کہ جنگ کے بعد کا جو منظرنامہ ہے جس سے جتنی بڑی تباہی جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہی ہے۔ وہ مزید رپورٹ یہ کرتے ہیں کہ جبکہ 47 منٹ پہلے بڑی شرطیں لگ چکی تھیں، 23 مارچ کی صبح 10:48 سے 10:50 کے دوران غیر معمولی سرگرمیاں ہوئیں۔ 11:04 پر ٹرمپ نے ایران سے مثبت بات چیت کا اعلان کیا اور 1 منٹ میں قیمتیں 11% گر گئیں۔ اپریل 2025 میں بھی اعلان سے پہلے بڑی شرطیں لگائی گئیں اور 9.5% تاریخی اضافہ آیا۔ کچھ لوگوں نے $20 لاکھ لگا کر تقریباً $2 کروڑ تک کما لیے۔ پولی مارکیٹ جیسے پلیٹ فارم پر بھی مشکوک سرگرمیاں دیکھی گئیں، جہاں ایک اکاؤنٹ $32,500 لگا کر $4,36,000 اس نے جیتے ہیں، اور 6 اکاؤنٹس نے ایران حملے کی پیشن گوئی سے $12 لاکھ کمائے۔ تو سینیٹرز ہیں انہوں نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اب پرابلم یہ چیز ہے کہ یہ صورتحال کیا شکل اختیار کرتی ہے کہ اگر کل جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اگر یہ دوسرا دور ناکام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کا جو ایک منظرنامہ ہے پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک تباہ کن جو ہے شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو 10 بڑے اخبارات ہیں وہ کیا کچھ رپورٹ کر رہے ہیں کہ آیا مذاکرات ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے، کیا شکل اختیار کریں گے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ واشنگٹن پوسٹ اس حوالے سے لکھتا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز قبضے میں لینے کے بعد صورتحال مزید بگڑ گئی ہے، اور اس اقدام نے سفارتی کوششوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور واشنگٹن پوسٹ اس کا ذمہ دار جو ہے یہ امریکہ کو ٹھہرا رہا ہے کہ جب چیزیں سموتھلی آگے بڑھنا شروع ہو گئیں، ٹرمپ نے کل اعلان کر دیا کہ ان کی ٹیم اسلام آباد جا رہی ہے، تو پھر اس قسم کا قدم اٹھانے کی کیا ضرورت تھی۔ راؤٹرز یہ کہتا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، جنگ بندی کمزور پڑ رہی ہے، مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، کیونکہ جو ڈیڈ لائن ہے کل 21 اپریل ہے، کل کو ختم ہونی ہے، آج اور کل والا دن ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں توسیع نہیں ہوتی تو جنگ دوبارہ چھڑنے کا امکان ہے۔ اگر جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو پھر اس کی کیا شکل ہوگی، تو اس حوالے سے ایک دنیا میں بڑی پریشانی نظر آ رہی ہے۔ دی گارڈین کے مطابق ایران نے واضح کر دیا ہے کہ وہ موجودہ حالات میں مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے، اور تہران کہتا ہے کہ پہلے اعتماد بحال کیا جائے پھر بات ہوگی۔ ایران کو سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ امریکہ پر اعتماد نہیں کر رہا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر بار ان پر اعتماد کر کے دیکھا ہے، لیکن انہوں نے ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ جب اسلام آباد ٹاکس کا پہلا راؤنڈ ہوا تو اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں امریکہ پر اعتماد نہیں ہے، اور گزشتہ روز بھی جو ان کے سپیکر ہیں محمد باقر کالیباف، ان کا بھی یہ بیان آ رہے تھے کہ امریکہ ہمارا اعتماد حاصل کرنے میں تاحال ناکام ہے۔ تو اس کے ساتھ ٹائمز آف انڈیا کہتا ہے کہ بحری ناکہ بندی اور امریکی شرائط سب سے بڑی رکاوٹ بن چکی ہیں، ایران شرائط کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کر چکا ہے۔
اور یہ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ جب تک ناکہ بندی ختم نہیں ہوگی ہم جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ الجزیرہ کہتا ہے کہ ایران اس وقت ذبذب کا شکار ہے کہ مذاکرات میں شامل ہوں یا نہ ہوں، جبکہ خطے میں جنگ کے خدشات جنگ کے خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ دی گارڈین کہتا ہے کہ ایران امریکہ کو غیر سنجیدہ قرار دے رہا ہے، جس کے باعث بات چیت کا دروازہ تقریباً بند ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خدشات موجود ہیں کہ اس سارے معاملے کو ڈی ریل کرنے کے پیچھے اگر کوئی پاور ہے یا کوئی ایک اگر اس میں فگر آؤٹ کریں تو وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود ہیں، کہ جن کے بیانات کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈی ریل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح نیو یارک پوسٹ کہتی ہے کہ ایران میں سخت گیر عناصر کا اثر و رسوخ بڑھ چکا ہے، جس کے تحت مذاکرات کے امکانات جو ہیں مزید کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں ناظرین کہ جو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی انہی خدشات کا اظہار کر رہا ہے کہ آیا مذاکرات ہوں گے یا پھر نہیں ہوں گے، کیونکہ آج تو ایران ہے اس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جب تک جو ہے یہ ناکہ بندی رہے گی، اور اس کے بعد جو جلتی پر تیل کا کام کیا ہے وہ کیا ہے جو امریکہ نے ایک بحری جہاز ایران کا جو ہے وہ قبضے میں لی ہے۔ تو اسلام آباد بہرحال تیار ہے، اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں اور سیکورٹی کے انتظامات بھی ہو چکے ہیں اور میزبانی کے لیے اسلام آباد بھی تیار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل جو چیزیں ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں یا پھر نہیں بڑھتی، کیونکہ CNN بھی یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ اور بہت سارے اور بھی چینل یہ رپورٹ کر رہے تھے کہ آیا ایران جو ہے، ایران کو اس بات پہ زور تفویضات ہیں کہ ایران جو ہے مشروط جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں بہرحال چیزیں کس طرح آگے سے بڑھتی ہیں، اس حوالے سے آپ کو مزید بھی آگاہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔